تھا ایک فقیر, ہم ان فقیروں کے مان رہے. اور سن لو فقیروں کے نام لینے والوں, لوگوں نے فقیر اس کا سمجھا ہے جو گیروے رنگ کے کپڑے پہنے, اگرچہ میں نے بھی 80 گز کا گیروے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں, لوگوں نے یہ سمجھا گیروے رنگ کے کپڑے پہنے. فقیر اس کو نہیں کہتے. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ جب وہ حشر میں جائے گا تو خدا کہے گا یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا, اس کو فقیر کہتے ہیں. ایک فقیر رہتا تھا بغداد میں, اس کے دور میں بادشاہ, اور بادشاہ عموماً پاگل ہوتے ہیں. اگر پاگل نہ ہو تو بادشاہ کیسے بن جائے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ خدا کی زیارت نہیں ہوگی. کیا کہا؟ خدا کی زیارت نہیں ہوگی. جمعے کا دن آیا, وزیری اور مشیری ڈھونڈنے والوں نے کہا بادشاہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. ایک فقیر بغداد میں تھا, سن لو, اور نبی کا مقام یہ ہے, اس نے کہا میں کہتا ہوں بادشاہ جھوٹ کہتا ہے, مدینے کا تاجدار سچ کہتا ہے, خدا کی زیارت ہوگی. یہ جھوٹا مسئلہ کیا دھڑا, وہ گھر پاس میں پہنچا, سی آئی ڈی والے پہلے پہنچے, اور سی آئی ڈی والے کو خدا کا خوف کریو, پترو یاد رکھیو, نہیں تو حکمرانوں واسطے بد دعا نہیں کریں گے, تھوڑے واسطے بھی نال ہی کریں گے. وہ بھی پہنچ کے سپاہی دی, دروازے پہ دستک دی. فقیر نے دیکھا دروازے پہ سپاہی کھڑے ہیں, جلدی سے مسلمانے میں گھس گیا. امام ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں, فقیر مسلمانے میں گھسا, بیوی بھی اللہ کی بندی تھی, ہائے ہائے, اور جن کے شوہر نیک ان کی بیویاں بھی نیک. ولی اللہ دروازے پر دستک دی مسلمانے کے دروازے پہ, کہنے لگی ڈرنا تھا تو مسئلہ کیوں بیان کیا تھا؟ اگر مسلمانے نہیں گھسنا تھا تو پھر حق کا اعلان کیوں کیا تھا؟ ہائے ہائے. اس نے دروازہ کھولا, بیوی نے دیکھا شوہر غسل کر کے آیا ہے اور جسم پہ کفن پہنا ہوا ہے. اس نے کہا ڈر کے مارے نہ گھسا تھا, حق کے لیے سر کو کٹانے کے لیے گھسا, تیار ہونے کے لیے گھسا. تیار ہو کے آیا, دروازہ کھولا, سپاہیوں کو کہا تیار ہوں, کیا بات؟ کہا بادشاہ بلاتا. بادشاہ بہت اچھی تھا, 6.5 فٹ قد, اور مورخین میں لکھا اتنا طاقتور تھا, تلوار مارتا سارے جسم کو چیرتی ہوئی پیروں سے نکل جاتی. لوگ اس سے ڈرتے, حیرت زدہ. عباسی بنی عباس کا شہنشاہ اس کے دربار میں پہنچا, وزیر مشیر بیٹھے ہوئے, دیکھا کہ کفن بردوش فقیر آیا, اشارے کرنے لگے, پلٹ جاؤ. بادشاہ نے کہا سنو, میں نے سنا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی, تجھے معلوم نہیں میں نے روکا ہوا ہے, کوئی یہ مسئلہ بیان نہ کرے, نہیں ہوگی. فقیر آرام سے کہتا ہے, وزیر کہتے ہیں باہر آ جاؤ, جان بچا لو. مشیر کہتے ہیں پلٹ جاؤ. جواب دیتا ہے, کہتا ہے نہیں ہوگی. بادشاہ سلامت, رب کی زیارت نہیں ہوگی. وزیروں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, مشیر خوش ہو گئے, بادشاہ جیت گئی, فقیر ہار گیا. لیکن انہوں نے ابھی فقیر کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھا, کان لگا دیے کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی. کہنے لگا بادشاہ رب کی زیارت نہیں ہوگی, مگر تم کو, مجھ کو ضرور ہوگی, تم کو نہیں ہوگی. میرے آقا نے کہا ہے, محمد عربی نے کہا ہے, شہنشاہ کائنات نے کہا ہے, سید ابو اعظم نے کہا ہے, رسول کونین نے کہا ہے, سید ثقلین نے کہا ہے کہ جب مومن جنت میں جائیں گے, رب کہے گا مومنوں خوش ہو, مومن کہیں گے اللہ خوش ہے. اللہ کہے گا کچھ اور چاہیے, کہیں گے اللہ جنت کے بعد کیا چاہیے. اللہ کہے گا جنت سے بھی بڑی نعمت ہے, اللہ جنت سے بھی بڑی نعمت, کہے گا اللہ ہاں. مومن کہیں گے اللہ وہ کیا ہے, اللہ کہے گا میری رضا, جہاں میں تم پہ راضی ہو گیا کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوگا, میری رضا. رضوان من اللہ اکبر. مومن سجدے میں گر جائیں گے. جنتی جب سجدے سے سر اٹھائیں گے, رب پوچھے گا کچھ اور چاہیے, کہیں گے اللہ جنت ملی, تیری رضا ملی, اب کیا چاہیے. اللہ کہے گا کہ اس سے بھی بڑی چیز رکھی ہوئی,
مومن کہیں گے اللہ وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا اللہ اپنے نور کے پنجے اٹھا دے گا. اور مومن رب کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح دن بادلوں میں چاند کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. مومن اپنے رب کو بے نقاب دیکھیں گے, بے حجاب دیکھیں گے, سجدے میں گر جائیں گے. کہا بادشاہ کونین کے شہنشاہ نے کہا رب کو دیکھیں گے, تو کہتا ہے نہیں دیکھیں گے. میں نے نبی کے مقام کو جانا, تیری بات بول کی نوٹ میں محمد کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. بادشاہ غصے میں اور میری بات کیا, تلوار کا وار کیا, لاش کٹ گئی, 2 ٹکڑے ہو کے گر گئے. کہا اٹھا اس کی لاش کو, کوئی جنازہ نہ پڑے, بغداد کے دروازے پہ لٹکا ہو. امام ابن کثیر نے لکھا وہابیوں تمہارے امام نے, کسی قصہ گو نے نہیں, کسی افسانہ نہیں سے نہیں. امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا مومن رات کو سوئے آشفتہ دل, غمگین, اتنا بڑا امام مر گیا, اس کا جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا. رب کی قدرت دیکھو, بغداد سویا, سارے بغداد نے رات خواب دیکھی, سارے بغداد نے رات خواب دیکھی. آقا کائنات اپنے چاروں یاروں اور اپنے چچا عباس کے ساتھ آ رہے. لوگ پوچھتے ہیں آقا کہاں آئے ہو؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے چچا عباس اور اپنے چاروں یاروں کے ساتھ اپنے فقیر کا جنازہ پڑھانے آیا. لوگوں, وہ لوگ جنہوں نے حق کے آوازے کو بلند کیا, جنہوں نے نبی کے مقام کو سمجھا, انہوں نے نبی کے مقابلے میں کسی کی بات کو ماننا گوارا اور اسی نے سمجھا ہے نبی کی بات کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.